مولانا رومی، آپ کا نام محمد، لقب جلال الدین اور عرفیت مولانا رومی ہے۔ آپ کے اسلاف بلخ کے رہنے والے تھے جو آج کل افغانستان کا حصہ ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کو افغانستان میں مولانا جلال الدین بلخی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مولانا رومی 6 ربیع الاول 604 ہجری بمطابق 30 ستمبر 1207 عیسوی کو بلخ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا حسین بن احمد خطیبی بڑے صاحب علم اور فاضل شخص تھے۔ آپ کے والد مولانا بہاؤالدین بھی بہت بڑے عالم اور سلطان العلماء کہلاتے تھے۔ مولانا رومی جس زمانے میں اس دنیا میں تشریف لائے، یہ وہ دور تھا جب اسلام شمالی افریقہ تک پھیل چکا تھا اور یورپ کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ برِ صغیر میں شہاب الدین غوری کی اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اسلام کے ثقافتی اثرات دنیا کے بڑے حصے میں پھیل چکے تھے، لیکن اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کو عقائد اور علم کلام کی بحثوں میں الجھا رکھا تھا۔ ان حالات میں یہ ضروری تھا کہ کوئی مرد مومن اٹھے جو دلوں کو ایمان باللہ کے نور سے بھر دے۔ یہی وہ دور ہے جب مغرب کی طرف سے صلیبی فوجیں یلغار کر رہی تھیں اور مشرق کی طرف سے تاتاری سیلاب امڑ رہا تھا، لیکن امت مسلمہ پر یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ اس نے مسلمانوں کو مولانا جلال الدین رومی جیسی صاحب کشف و علم ہستی عطا کی، جنہوں نے اصلاح و تربیت کا کٹھن کام اس خوبی سے انجام دیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی صدی کے آخری حصے میں اسلام کے دشمن اسلام کے نام لیوا بن گئے۔ تاتاری حکمران برقع خان نے اسلام قبول کر لیا اور بعد میں انہی مغلوں نے اسلام کی گراں قدر خدمات انجام دیں جو کبھی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے تھے۔ مولانا رومی کے والد محترم مولانا بہاؤالدین محمد امام غزالی سے بہت متاثر تھے۔ امام غزالی کا انتقال مولانا بہاؤالدین محمد کی پیدائش سے چند سال قبل ہو چکا تھا، لیکن امام صاحب نے فلسفے کے نظام پر بے خوفی کے ساتھ جو عالمانہ تنقید کی تھی، اس کے اثرات ابھی تک بڑے نمایاں تھے۔ چنانچہ مولانا رومی نے جب ہوش سنبھالا تو ان کے گھرانے میں امام غزالی کی تعلیمات کا چرچا تھا۔ یوں بھی یہ ایک علم پرور گھرانہ تھا جس پر صوفیانہ رنگ غالب تھا۔ چنانچہ ایسے ماحول میں مولانا رومی کی فطری صلاحیتوں کو بھرپور جلا ملی اور ان کی پاکیزہ سیرت کے گوہر اور زیادہ نکھر گئے۔ یہ وہ دور تھا جب بچوں کو قرآن کریم اور حدیث کا مطالعہ کروایا جاتا تھا، پھر فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ حساب، منطق، طبیعیات، مابعد الطبیعیات، سیاسیات اور فلسفہ اخلاق کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ مولانا بہاؤالدین کو اپنے ہونہار فرزند کی تعلیم و تربیت کا بڑا خیال تھا۔ اسی غرض سے انہوں نے اپنے ایک معتمد اور چہیتے مرید سید برہان الدین محقق ترمذی کو اپنے بیٹے کا اتالیق مقرر فرمایا۔ سید برہان الدین بڑے بلند مرتبہ بزرگ تھے۔ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے لائق شاگرد کو 5 برس تک تعلیم دی۔ اس کے بعد حالات کچھ ایسے ہوئے کہ مولانا بہاؤالدین کو بلخ کی سکونت ترک کرنا پڑی۔ اس کی وجہ مختلف مورخین نے مختلف بیان کی ہے، لیکن اصل وجہ غالباً یہی ہے کہ آپ کو اس علاقے پر منگولوں کے حملے کا اندیشہ تھا اور آپ نے اس علاقے کے حکمران محمد شاہ خارزم کو خبردار بھی کر دیا تھا۔ مولانا بہاؤالدین اپنے اہل خانہ کے ساتھ بلخ سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں جس شہر سے گزرتے آپ کا پرجوش خیر مقدم ہوتا۔ آپ نیشا پور پہنچے، جہاں مشہور بزرگ شاعر خواجہ فرید الدین عطار سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ خواجہ صاحب ننھے جلال الدین رومی کو دیکھا تو آپ کے والد مولانا بہاؤالدین سے کہا، اس جوہر قابل سے غافل نہ ہونا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی کتاب اسرار نامہ
ننھے رومی کو مرحمت فرمائی۔ مولانا رومی نے اس کتاب کو آخر دم تک عزیز رکھا۔ نیشاپور سے مولانا کے والد اپنے اہل خانہ کو لے کر بغداد پہنچے۔ بغداد میں روم کے سلجوقی حکمران علاء الدین کیقباد کے کچھ سفارتکار بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ مولانا بہاؤالدین سے مل کر بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے واپس جا کر علاء الدین کیقباد سے ان کا ذکر کیا۔ مولانا بہاؤالدین بغداد سے مکہ مکرمہ پہنچے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ اس مبارک فریضے کی ادائیگی میں ننھے رومی ان کے ساتھ تھے۔ مکہ مکرمہ سے یہ خاندان دمشق اور پھر زنجان چلا گیا۔ زنجان میں فخر الدین بہرام شاہ حکمران تھا جو بڑا علم دوست تھا۔ زنجان سے مولانا بہاؤالدین نے ملاطیہ کا رخ کیا۔ آپ کے ہم سفروں نے آذربائیجان میں قیام کرنا چاہا مگر آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا۔ والی آذربائیجان کی ملکہ عصمت خاتون خود آپ کو روکنے کے لیے پہنچیں۔ ان کے بے حد اصرار پر مولانا بہاؤالدین نے خواہش ظاہر کی کہ قصبہ آق شہر میں آپ کے لیے ایک مدرسہ تعمیر کر دیا جائے۔ چنانچہ فوری طور پر ایک مدرسہ تعمیر کیا گیا۔ مولانا بہاؤالدین نے اس مدرسے میں 4 سال تک درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ آذربائیجان کے والی ملک فخر الدین اور ملکہ عصمت خاتون کے انتقال کے بعد سلطان العلماء مولانا بہاؤالدین لارندہ چلے آئے۔ یہاں بھی ایک مدرسہ تعمیر کیا گیا اور مولانا بہاؤالدین نے 7 برس تک یہاں تعلیم دی۔ سمرقند کے ایک معزز بزرگ خواجہ شرف الدین سمرقندی بھی لارندہ آ گئے تھے۔ مولانا بہاؤالدین کی خواہش پر خواجہ شرف الدین کی بیٹی گوہر خاتون کی شادی مولانا جلال الدین رومی سے کر دی گئی۔ اس وقت مولانا کی عمر 17 یا 18 سال تھی۔ مولانا کے پہلے فرزند رشید سلطان پیدا ہوئے۔ مولانا کے دوسرے بیٹے علاء الدین بھی لارندہ ہی میں پیدا ہوئے۔ روم کے حکمران علاء الدین کیقباد کے دور میں تاتاریوں کا فتنہ نمودار ہو چکا تھا اور چنگیز خان نے بلخ، بخارا، سمرقند، نیشاپور، ہرات اور مرو میں تباہی مچا دی تھی۔ چنانچہ تمام متاثرہ علاقوں سے لوگ پناہ لینے کے لیے قونیہ کا رخ کر رہے تھے۔ یہ شہر موجودہ ترکی کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ علاء الدین کیقباد علم پرور حکمران تھے۔ انہوں نے قونیہ آنے والی علمی شخصیات کو بہت عزت دی اور مولانا بہاؤالدین کو بھی قونیہ آنے کی دعوت دی۔ مولانا بہاؤالدین نے دعوت قبول کر لی اور لارندہ سے قونیہ منتقل ہو گئے۔ اس وقت مولانا رومی کی عمر 22 سال تھی۔ علاء الدین کیقباد نے مولانا بہاؤالدین کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ قونیہ میں قیام کے 2 سال بعد مولانا رومی کو ایک صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ آپ کے والد سلطان العلماء مولانا بہاؤالدین کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد تمام اکابر کی نگاہ مولانا رومی پر پڑی اور اتفاق رائے سے مولانا رومی کو اپنے والد کا جانشین چن لیا گیا۔ ان دنوں مولانا رومی کے اتالیق سید برہان الدین محقق ترمذی اپنے وطن ترمذ میں تھے۔ انہیں اپنے مرشد مولانا بہاؤالدین کے انتقال کی اطلاع ملی تو وہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ قونیہ پہنچے۔ پیارے شاگرد جلال الدین رومی کو گلے لگا لیا۔ یہ جان کر انہیں بہت مسرت ہوئی کہ ان کے ہونہار شاگرد نے تمام علوم میں کمال حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا اب علم میں باطنی رہ گیا ہے، اس کی تعلیم تمہیں دیتا ہوں۔ مولانا رومی اپنے بے پناہ علم کے باوجود اب بھی علم کے حصول کے متلاشی تھے۔ علم کی پیاس ہنوز باقی تھی۔ اپنی تشنگی دور کرنے کی غرض سے انہوں نے 630 ہجری میں شام کا رخ کیا۔ اس زمانے میں دمشق بہت بڑا تعلیمی مرکز تھا۔ مولانا پہلے حلب پہنچے۔ یہاں صلاح الدین کے بیٹے الملک الظاہر نے کئی مدرسے قائم کیے تھے۔ مولانا نے مدرسہ حلاویہ میں مولانا کمال الدین ابن عدیم سے تحصیل علم کی۔ دیگر کئی مدارس سے بھی استفادہ کیا۔ پھر حلب سے آپ دمشق پہنچے۔ یہاں بڑے بڑے علماء کرام سے درس و تدریس میں مشغول تھے۔ مولانا رومی دمشق سے بہت متاثر ہوئے
آپ نے بعد میں اپنے بیٹے کو بھی حصول علم کی خاطر دمشق بھیجا۔ دمشق میں آپ کا قیام 4 برس رہا، جہاں مدرسہ مقدسیہ میں آپ نے اپنی تشنہ کامی علم کا سامان کیا۔ شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ سعد الدین حموی، شیخ عثمان مروی، شیخ کرمانی اور شیخ صدر الدین قونوی جیسے صاحبان علم کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ 635 ہجری میں آپ دمشق سے واپس کونیا چلے آئے۔ علاء الدین کیقباد کے اتالیق امیر بدر الدین گوہر تاش نے جہاں ایک بڑا مدرسہ تعمیر کیا تھا، آپ واپس آ کر اسی مدرسہ میں قیام پذیر ہوئے، حالانکہ آپ کو عظیم الشان محلات کی پیشکش کی گئی تھی۔ کونیا میں آپ نے درس و تدریس کی ذمہ داری سنبھال لی۔ مولانا کے اکثر ساتھی بھی کونیا آ گئے۔ اس طرح کونیا علماء اکرام کا بڑا مرکز بن گیا۔ مولانا رومی کے مدرسے میں 400 سے زائد طلباء تھے۔ مولانا اپنے مدرسے کے علاوہ دیگر 3 مدارس میں بھی درس دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں آپ نے فتویٰ نویسی کا بھی باقاعدہ آغاز کیا۔ کونیا میں مولانا رومی کے درس و مواعظ کا یہ سلسلہ 642 ہجری تک باقاعدگی سے جاری رہا۔ پھر ایک ایسی شخصیت مولانا کی زندگی میں داخل ہوئی جس نے مولانا کے خیالات و افکار پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے، بلکہ اس شخصیت کے روحانی تاثر نے مولانا کے دل کی کیفیت یکسر بدل کر رکھ دی۔ یہ شخصیت ایک بہت بڑے بزرگ اور صوفی حضرت شمس تبریز کی تھی۔ حضرت شمس تبریز سے مولانا رومی کی ملاقات کے بارے میں کئی روایتیں مشہور ہیں۔ ان سب کا ماحصل یہ ہے کہ حضرت شمس تبریز کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو سن کر مولانا رومی پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ حضرت شمس تبریز کے مرید ہو گئے۔ اس کے بعد کیفیت یہ تھی کہ مولانا رومی اور حضرت شمس تبریز گھنٹوں ایک ساتھ بیٹھے رہتے تھے اور معرفت الہی اور تصوف کی گفتگو جاری رہتی تھی۔ 645 ہجری میں حضرت شمس تبریز لاپتہ ہو گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ انہیں شہید کر دیا گیا، لیکن درست روایت غالباً یہی ہے کہ حضرت شمس تبریز کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں گئے۔ آپ کی جدائی سے مولانا رومی کو بہت قلق ہوا اور پھر 647 ہجری میں شیخ صلاح الدین زرکوب کو اپنا ہمراز و خلیفہ بنایا۔ مولانا ہی کی خواہش پر ان کے بیٹے سلطان ولد کی شادی شیخ صلاح الدین زرکوب کی صاحبزادی فاطمہ خاتون سے کر دی گئی۔ یکم محرم 657 ہجری کو صلاح الدین زرکوب رحلت فرما گئے۔ ان کے انتقال کے بعد مولانا رومی نے حسام الدین چلپی کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ 672 ہجری میں مولانا رومی علیل ہو گئے۔ اطباء نے علاج کی بڑی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ مولانا رومی نے بیماری کے عالم میں مولانا حسام الدین چلپی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا، اپنے مریدوں کو نصیحتیں کی کہ وہ ہر حال میں اللہ سے ڈریں۔ 6 جمادی الاخر 672 ہجری بمطابق 13 دسمبر 1273 عیسوی کو غروب آفتاب کے وقت عالم اسلام کے اس نیر تاباں نے دنیا فانی کو الوداع کہا۔ رات میں آپ کی تجہیز و تدفین ہوئی۔ مولانا امتیاز الدین نے غسل دیا۔ صبح کو جنازے کے لیے لے جایا گیا تو زبردست ازدحام تھا۔ مسلمانوں کے علاوہ بہت سے غیر مسلم بھی آہوازاری کرتے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ کی وصیت کے مطابق شیخ صدر الدین کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ آپ کی جدائی کے صدمے سے نڈھالتے۔ آخر قاضی سراج الدین نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مولانا رومی کو ان کے والد محترم مولانا بہاؤالدین کے مقبرے کے اندر ہی دفن کیا گیا۔ کونیا میں آج بھی مولانا رومی کا مزار موجود ہے، جہاں ہزاروں عقیدت مند آ کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ مزار سے متصل عمارتوں میں کئی عجائب گھر اور ایک مدرسہ بھی قائم ہے۔ ایک عجائب گھر میں مولانا کی ذاتی استعمال کی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی کو بہت سے لوگ ان کی مثنوی کے حوالے سے ایک شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا رومی کی شخصیت بڑی ہمہ گیر ہے۔ آپ ایک بہت بڑے عالم دین، مفتی اور واعظ ہونے کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم کے بھی ماہر تھے۔ آپ نے سینکڑوں برس قبل کہہ دیا تھا کہ تمام اجرام فلکی کشش رکھتے ہیں اور زمین اس کائنات میں معلق ہے۔ اس کی مثال یہ ہے
کہ اگر لوہے پر چاروں طرف سے مقناطیس کی کشش اثر کر رہی ہو تو لوہا معلق ہو جائے گا۔ آپ نے تجاذب ذرات پر بھی لکھا، آج یہ بات سب جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری رہتا ہے، پرانے خلیات ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے خلیات لے لیتے ہیں، اس طرح رفتہ رفتہ پورے جسم کے خلیات نئے ہو جاتے ہیں۔ سائنس کا یہی نظریہ آج سے سینکڑوں برس قبل مولانا رومی نے بیان فرما دیا تھا۔ مولانا رومی کی شخصیت ایک باعمل انسان کی شخصیت تھی۔ آپ کے انداز و اطوار، نشست و برخاست، لباس، طعام، معمولات، عبادات، غرض ہر فعل سے یہ صاف ظاہر تھا کہ آپ حد درجہ متقی اور شریعت کے پابند انسان تھے۔ مولانا رومی کی ذات قناعت پسند اور بے نیازی کی روشن تصویر ہے۔ آپ اپنے مریدوں سے کبھی کچھ طلب نہ فرماتے تھے۔ آپ کو یہ بات بڑی ناپسند تھی کہ کوئی شخص محض صدقات اور ہدیوں پر گزر بسر کرے۔ آپ اپنے مریدوں کو ہمیشہ تاکید کرتے تھے کہ صدقات پر گزر نہ کریں۔ آپ نے ایک بار فرمایا، اولیاء اللہ نے سوال کو ذلت نفس کے لیے جائز رکھا تھا، میں نے اس در کو بند کر دیا ہے تاکہ میرے مرید اپنی محنت سے کمائیں یا تجارت میں مصروف ہوں۔ آپ نہایت حلیم طبیعت کے مالک تھے، کسی کو تکلیف دینا پسند نہ فرماتے تھے۔ اپنے علم کی بے پناہ وسعت کے باوجود مولانا رومی اپنے اساتذہ کا بے حد احترام فرماتے تھے اور ان کے سامنے اپنے علم کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ آپ کے دور میں مملکت روم کے حکمرانی یکے بعد دیگرے 3 اشخاص علاء الدین کیقباد، غیاث الدین کیخسرو اور رکن الدین قلیج ارسلان کے پاس آئی۔ آپ نے ان تمام حکمرانوں کو وقتاً فوقتاً نصیحتیں فرمائیں اور جہاں کہیں ضروری سمجھا ان کے غلط طرز عمل پر انہیں تنبیہ بھی کی۔ آپ حکمرانوں سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہ فرماتے۔ ایک امیر نے معذرت کی کہ میں ذرا مصروف رہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پاتا ہوں۔ فرمایا، معذرت کی ضرورت نہیں، میں آپ کے آنے کی بنسبت نہ آنے سے زیادہ ممنون ہوتا ہوں۔ رکن الدین قلیج ارسلان کے زمانے میں معین الدین پروانہ حاجب وزیر اعظم تھے۔ وہ مولانا کے بہت عقیدت مند تھے اور اکثر آ کر آپ سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ مولانا رومی نے دیوان کے علاوہ فی ما فی کے عنوان سے اپنے اقوال کی کتاب بھی مرتب فرمائی، لیکن ان کا زندہ جاوید کارنامہ اس مثنوی کی تخلیق ہے جس نے پورے عالم اسلام میں اصلاح نفس، خود احتسابی اور اسلام کے صحیح فہم کی روح کو بیدار کیا۔ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اپنی اگلی کسی ویڈیو میں مثنوی مولانا روم پہ تفصیل